کیا آپ کو معلوم ہے کہ جنت البقیع میں کن ہستیوں کی قبریں ہیں؟ میں فی الحال پہلے ایک مرثیے کے 2 بند پیش کر رہا ہوں جن میں کچھ مقدس ہستیوں کا ذکر ہے، ان کے اسماء گرامی ہے جن کے قبور کو تاراج کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہ اذہان عالم میں محفوظ رہے کہ اس وقت سارے حجاز میں یہ تحریک کام کر رہی تھی، صرف مدینے میں، صرف جنت البقیع میں ہی نہیں۔ یہ بند ملاحظہ فرمائیے۔ پھر میں ایک فہرست پیش کروں گا آپ کے سامنے کہ کچھ اور مقدس ہستیاں ہیں جن کا تعلق صرف حضرات شیعہ سے نہیں ہے بلکہ اسلام کے اور فرقوں سے بھی ہے۔ یہ 2 بند ملاحظہ فرمائیے جو میر انیس کے بیٹے میر نفیس کے پرنواسے باپو صاحب فائق کے ہیں، جو میرے استاد اشرف نبی مرحوم کے استاد تھے۔ مسمار ہوا روضہ ابو طالب والا، صد حیف کہ ویران ہوئی تربت حمزہ، کھودی لحد آمنہ قبر خدیجہ، افسوس کہ تاراج ہوا مرقد زہرا، کیسا یہ ستم آل محمد پہ ہوا ہے، برباد مزار حسن سبز قبا ہے، صد حیف خودی ہے لحد سید سجاد، باقر کی بھی تربت کا نشاں ہوتا ہے برباد، افسوس ہوئی مرقد جعفر پہ بھی بیداد، فریاد ہے مٹنے کو ہے اسلام کی بنیاد، ہے خوف کہ دشمن ہے لئیں قبر نبی کے، حملہ نہ ہو روضے پر رسول عربی کے، حملہ نہ ہو روضے پر رسول عربی کے۔ اصل مقصد دشمن کا یہ تھا کہ اس سبز گنبد کو تاراج کیا جائے معاذ اللہ، لیکن مزارات مقدسہ معصومین علیہ السلام نے پھر سے ان کی حفاظت فرمائی۔ بہرکیف اس وقت عرض یہ ہے کہ جنت البقیع میں صرف ان ہستیوں کے قبور نہیں ہیں جن سے شیعہ حضرات باقاعدگی سے وابستہ ہیں، بلکہ وہ حضرات بھی اس میں مدفون ہیں جن سے تمسک کا کوئی بھی انکاری نہیں ہو سکتا ہے۔ اور کیا آپ اس بات کو سن کر خاموش رہ پائیں گے؟ کیا آپ اس احتجاج کی مخالفت کر پائیں گے کہ جنت البقیع میں صرف رسول کی بیٹی کی ہی قبر نہیں تھی بلکہ رسول کے بیٹے کی بھی قبر تھی، جناب ابراہیم کی بھی قبر جنت البقیع میں ہے، جناب عبد ابن جعفر طیار کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، حضرت محمد حنفیہ کی قبر بھی جنت البقیع میں ہے، اور اسماعیل بن امام جعفر صادق علیہ السلام کی قبر بھی جنت البقیع میں ہی ہے۔ اور آپ کیا اس بات پر خاموش رہیں گے کہ آپ احتجاج نہیں کریں گے کہ جنت البقیع میں تاریخ اٹھا کر دیکھیے، خود ریسرچ کیجئے، میں آپ سے کہہ رہا ہوں ابھی جو بات اسے آپ خود دیکھ کے آپ اس بات کی خود تصدیق کیجئے گا کہ اس میں تاریخ کہتی ہے، ریسرچ بتاتی ہے کہ اس میں 7,000 اصحاب رسول بھی مدفون ہیں، اور صدر اسلام کے جید علماء کی قبریں اس قبرستان میں موجود ہیں۔ اور صرف یہاں تک ہی نہیں بلکہ حضرات اہل سنت کے جو 4 مصلح ہیں، انس بن مالک کی بھی قبر اس میں ہے، اور صرف قبر ہی نہیں ہے، قبر پر گنبد بھی بنا ہوا ہے۔ اور آپ اس بات کو دینوی تاریخ، اگر اس کو اصطلاح دیجئے کہ دینوی تاریخ ہے، تو اس کو آپ دینوی تاریخ نہ سمجھیے، آپ چاہیے تو اسے سماجی اور ادبی تاریخ بھی سمجھ لیجیے، کیونکہ جو ایک بہت مشہور ٹریولر ہے، سیاح گزرا ہے، ابن بطوطہ،
وہ جب مدینے سے گزرا، اس نے وہاں کے حالات لکھے تو اس نے بتایا کہ جنت البقیع میں کتنی قبریں تھیں، کون سی قبریں تھیں، کن کی قبریں تھیں، اور کتنے روضے بنے ہوئے تھے۔ کہ اب بھی آپ جنت البقیع کی تعمیر کے لیے آواز اٹھانے والوں سے کہیں گے کہ خاموش ہو جاؤ۔ زاداری، مرثیہ، اردو زبان و ادب اور لکھنوی تہذیب پر دلچسپ و معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے سبسکرائب اور شیئر کریں ہمارا چینل اسدستان۔